جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈیپ انالیسز ود ایم سفیان۔ آج ہم برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ون آف دی بگیسٹ ڈومیننٹ کارپوریشن ان دا ہسٹری۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو آپ پارٹ ٹریڈ آرگنائزیشن بھی بول سکتے ہیں، پارٹ نیشن اسٹیٹ بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ اس نے تقریباً 2 صدیوں تک چائنا، انڈیا، پرشیا، انڈونیشیا میں تجارت کی اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ نفع کمایا۔ ابھی یہ دنیا کی واحد کمپنی تھی جس کے پاس اپنی آرمی تھی۔ اس کے تعداد 2,60,000 کے قریب بنتی ہے، جو برٹش اسٹینڈنگ آرمی کے 2 گنا ہے۔ تو اس کا آغاز کس طرح ہوا؟ جو ریناؤنڈ مرچنٹ تھے لنڈن کے سر تھامس سمتھ، انہوں نے اس وقت کی کوئین الزبتھ ون تھی، اس سے جو آپ کیسے گزارش کی کہ وہ پرمیشن دیں کہ وہ انڈیا میں تجارت کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ایک رائل چارٹر ایکٹ پاس ہوا، جس میں یہ تھا کہ جو کمپنی ہے، چونکہ یہ کمپنی تقریباً 22 مرچنٹس اس میں شامل تھے اور وہ اپنا ایک گورنر جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیتے تھے۔ تو اس حوالے سے اس میں یہ اجازت دے دی گئی کہ یہ کمپنی وہاں حکومت برطانیہ کی سرپرستی میں تجارت کرے گی، اور کوئی بھی کمپنی جو برطانیہ میں سے جو کوئی اور کمپنی جو ہے نا وہ تجارت نہیں کرے گی، صرف یہی کمپنی تجارت کرے گی۔ تو اس حوالے سے اس کی فارمیشن ہے 31 دسمبر 1600 میں۔ یہ کوئین الزبتھ ون کے جو آرڈرز ہیں اس کے بعد جو ہے نا اس کی فارمیشن ہوئی۔ اس وقت انڈیا میں اکبر دی گریٹ کی گورنمنٹ تھی، ون آف دی ریچسٹ رولر ان دا ورلڈ۔ اس وقت اس کے ایسٹس کی تعداد 13.5 بلین ڈالر کے قریب تھی۔ یہ رائل چارٹر جو تھا یہ 15 ایئرز کے لیے پاس کیا گیا، اس کی جو میعاد تھی وہ 15 ایئرز تھی۔ تو اس وقت سر تھامس رائے، یہ ایک انگلش ڈپلومیٹ تھا، اس کو جو ہے نا وہ کنگ نے انڈیا بھیجا تاکہ وہ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو اور وہاں اس کو کنونس کرے کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ 3 سال 1616 سے لے کر 1619 تک دربار میں رہا اور بادشاہ کو طائف دیے، اس کے جو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن 3 سال کے بعد اس نے اس چیز پہ کنونس کر لیا اور پرمیشن مل گئی۔ اب اس پرمیشن کے ملنے کے بعد جو مختلف ٹریڈنگ پوسٹ جو تھی انڈیا میں وہ بنائے گی۔ سورت ایک شہر تھا 1619 میں، وہاں ایک فیکٹری بنائی گئی۔ مدراس 1639، بمبے 1668 اور کولکاتہ 1690 میں جو یہ کولکاتہ میں ایک ٹریڈنگ پوسٹ بنائی گئی۔ تو اس حوالے سے یہ روٹ تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برٹن جو تھے وہ سی روٹ کے ذریعے، جو اس وقت سی روٹ یوز کیے جاتے تھے، تو سی روٹ کے ذریعے انڈیا کے 2 سائڈ، ایک نارتھ سائڈ اور ایک ساؤتھ سائڈ۔ جو ساؤتھ سائڈ تھی اس میں گوا، ممبئی، سورت، تامل ناڈو، تو یہ جو شہر تھے یہ اس کے سی کوسٹ جو نارتھ سائڈ ساؤتھ سائڈ پہ تھی، وہاں جو ہے نا وہ آگے انہوں نے اپنی جو اسٹیبلشڈ کی مختلف فیکٹریز، لیکن جو نارتھ سائڈ پہ اس پہ مغلوں کی گورنمنٹ تھی، یعنی کہ مغل جو ہے نا وہ حکمران تھے۔ چونکہ پورے انڈیا میں مغلوں کی جو گورنمنٹ تھی، لیکن اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی فیکٹریز بنائی۔ تو اس کے بعد جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پرمیشن ملی کہ وہ ٹریڈ کر سکتی ہے، تو اس طرح انہوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ بڑھانا شروع کیا۔ تو اس کی ایکسٹینشن کس طرح ہوئی؟ 1647 تک تقریباً 23 فیکٹریز جو تھی وہ مختلف ایریاز میں لگائی جا چکی تھی۔ اس میں جو تجارت کی جاتی تھی وہ سالٹ، شوگر، ٹی، افیوم، تو کاٹن، سلک۔ تو اس کی جو ہے نا جو برٹشر تھے وہ تجارت کرتے تھے۔ تو اس کی ایکسٹینشن کس طرح آہستہ آہستہ جو تھا ود دا پیسج آف ٹائم، جو انہوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ بڑھانا شروع کیا۔ تو اسی اثناء میں
ایک اینگلو مغل وار ہوئی 1686 سے 1690 تک. تو اس میں جو ہے نا وہ برٹش جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے وہ مغلز جو تھے ان سے ہار کے وہ خود کو اس سطح پہ نہیں لا سکے تھے کہ وہ جو مغلز تھے ان کو جو ہے نا ڈیفیٹ ہرا دیں. لیکن اس وقت کے جو گورنر آف بنگال تھے وہ شائستہ خان، ان سے جو ہے نا وہ ان کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنگ ہوئی جس میں اورنگزیب عالمگیر تھے، انہوں نے انٹروین کیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو جو ہے نا وہ ہرا دیا. تو اس کے بعد جو ہے نا ان ایسٹ انڈین کمپنیز کی جتنی فیکٹریز تھی ان کو بند کر دیا گیا، اور جو اس کے سولجرز تھے، اس کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈرز تھے، جو ان کے آفیسر تھے، ان کو جو ہے نا وہ قتل کیا گیا اور ان کو جو ہے نا وہ بندی بنا لیا گیا. لیکن بعد میں انہوں نے مغل تھے ان سے جو ہے نا وہ معافی کی گزارش کی، معافی مانگی، تو اس طرح ان کو معافی مل گئی. تو اس حوالے سے یہ ایک ایکسٹینشن تھی. لیکن وہ وقت سے پہلے جو انہوں نے جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک اٹیمپٹ لی لیکن وہ فیل ہو گیا. اب جو مین پلیئرز ان سب کانٹیننٹس، اب جو اس سب کانٹیننٹس میں مین پلیئرز کون سے تھے؟ سب سے پہلے حیدرآباد اسٹیٹ. مین پلیئر سے پہلے جو ایکسٹینشن ہے اس میں ایک بات جو ہے نا وہ میں ایڈ کروں گا. 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ایک ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس جو ہے نا وہ بڑھا سکے. تو یہاں انہوں نے ایک فائدہ اٹھایا اور جو لوکل جو پیپل تھے ان کو اپنی جو آرمی تھی جو اس میں جو ہے نا ان کو ریکروٹ کیا گیا. اور اس کے بعد 1770 میں فرق سیار نے ان کو پرمیشن دے دی کہ وہ فری ٹریڈ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اب حیدرآباد اسٹیٹ، یہ جو اسٹیٹ ہے یہ پہلی ریاست تھی جنہوں نے سبسڈی جو الائنس تھا وہ انڈیا کے ساتھ کیا، اور اس کا جو لاسٹ رولر تھا وہ میر عثمان تھا، اور یہ ویلدیسٹ اسٹیٹ تھی جو 1724 میں جو ہے نا وہ اسٹیبلش ہوئی. اسٹیٹ آف اودھ یہ نیو دہلی کے ایسٹرن سائڈ پہ تھی، اور یہ نواب شجاع دولہ جو ہے نا اس نے اس کو اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد جو اس کا لاسٹ نواب تھا وہ واجد علی شاہ تھا، جس کی جو وائف ہے اس کا نام حضرت محل تھا. اس کے بعد اسٹیٹ آف بنگال ہے. جو اسٹیٹ آف بنگال ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت ہے. اس کو نواب علی نے جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا، اور اس کا جو مشہور رولر تھا وہ سراج الدین دولہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو 1757 میں جب پلاسی وار ہوئی تو اس میں اس کو شکست ہوئی. میر جعفر جو ہے نا وہ ٹریٹر تھا، اور اس کے بعد میر جعفر کے بعد میر قاسم، تو یہ اس کے رولرز تھے. میر قاسم کے بعد جو ہے نا جو اسٹیٹ آف بنگال تھی اس پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا، اور اس کا سارا نظام جو ہے نا وہ خود سنبھال لیا. اس کے بعد مراٹھا امپائر تھی. مراٹھا امپائر کو جو ہے نا وہ شیوا جی باجی راؤ نے جو ہے نا اسٹیبلش کیا. اس کے بعد بالاجی باجی راؤ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اینگلو مراٹھن جو ہے نا مراٹھا وارز بھی ہوئی. جو مراٹھے تھے وہ 1759 تک بالکل اپنے عروج پر تھے، پیک پر تھے، اور ان کے مرضی کے بغیر کوئی بھی دہلی میں جو ہے نا کوئی بھی حکمران نہیں بن سکتا تھا. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ شاہ عالم ثانی جو تھے 1763 میں انہوں نے مراٹھا سے اپنی جان بچا کر جو ہے نا اسٹیٹ آف جو اودھ ہے اس میں جو ہے نا وہ بنا لی. تو اس حوالے سے اس کے بعد ہے میسور اسٹیٹ اسٹیبلش. اب جو میسور اسٹیٹ ہے اس کا حیدر علی اور سلطان ٹیپو جو تھے وہ رولرز تھے. اس کو اسٹیبلش کیا گیا 1761 میں. حیدر علی نے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد ہم اس کی ہسٹری پڑھیں گے. اور چھٹے نمبر پہ مغلز جن کی جو سینٹر میں جن کی گورنمنٹس تھی، اور یہ سب اس کے جو ہے نا وہ اسٹیٹس تھیں. تو اس حوالے سے اب دیکھیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے انہوں نے ایک چیز جو انڈیا میں تجارت ہے اس سے بہت زیادہ جو ان کو فائدہ ہو رہا تھا. بہت وہ یہاں جو ہے نا وہ پاور حاصل کرنا چاہتے تھے، طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنا جو ٹینیور ہے اس کو پرولونگ کر سکیں. تو اس حوالے سے یہ مختلف جو میں نے آپ کو مین پلیئرز بتائے وہ 6 تھے. تو اس حوالے سے اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ لوکل جو امپائرز تھیں، لوکل جو رولرز تھے وہ رول کر رہے تھے. ان کی جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھیں نارتھ سائڈ پر جو ہے نا وہ قطب شاہ ڈائنیسٹی تھی، عادل شاہ ڈائنیسٹی تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک پالیسی بنائی کہ جو سینٹرل اتھارٹیز ہیں ان کو ویک کیا جائے تاکہ جو اپنا رول ہے اس کو جو ہے نا پرولونگ کیا جا سکے.
تو اس حوالے سے جو پروسیس تھا ویک سینٹرل اتھارٹیز کا، اس میں جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، انہوں نے جو اپنے جو فیکٹریز تھیں ان کو کنورٹ کیا فورٹ میں، ٹھیک ہے. تو جو اس میں جو فورٹ ولیم تھا، فورٹ جارج ہے، یہ مدرس میں تھا، اور فورٹ بمبئی. تو اس حوالے سے جو اس کی سیکیورٹی کے لیے جو لوکل پیپلز ہیں ان کو جو ہے نا وہ بھرتی کیا گیا سیکیورٹی کے لیے، اور جو اس کا فورٹ کا ہیڈ تھا اس کو گورنر بولا جاتا تھا. تو 1756 سے لے کر 1758 تک جو گورنر آف بنگال تھا وہ رابرٹ کلائیو تھا. تو رابرٹ کلائیو نے جو ہے نا وہ گورنر آف بنگال تھا. تو اس میں بیٹل آف پلاسی ہوئی 1757 میں. تو یہ سراج الدولہ ورسز کلائیو، یہ جو سراج الدین دولہ تھا یہ بنگال کا نواب تھا، تو وہ جو رابرٹ کلائیو تھا وہ گورنر آف بنگال، ان کے درمیان لڑی گئی. تو اس میں جو آرمی چیف تھا سراج الدین دولہ کا وہ میر جعفر تھا جو غدار تھا، اور اس نے جو ہے نا اس میں اس کی غداری کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو نواب بنگال ہے وہ جنگ ہار گیا. تو رابرٹ کلائیو جو تھا اس نے بنگال کا جو چارج ہے وہ سنبھال لیا، اور میر جعفر جو کہ یہ خواب دیکھ رہا تھا کہ میں نواب بنوں بنگال کا، اس کو نواب بنا دیا گیا. اور بعد میں جو ہے نا وہ ایک پپٹ رولر جو تھا وہ ثابت ہوا، اور اس نے ایک وقت کے بعد جو ہے نا ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا. تو میر قاسم جو تھا اس کو جو ہے نواب بنگال بنا دیا گیا. تو اس حوالے سے جب اس نے بھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا اس کے جو احکامات ہے وہ ماننے سے انکار کیا، تو بیٹل آف بکسر 1764 میں ہوئی. اس میں اسٹیٹ آف اودھ اور مغل شاہ عالم جو ثانی تھا، میر قاسم، شجاع الدولہ اور نواب آف اودھ، انہوں نے مل کر جو ہے نا یہ بیٹل یہ جنگ لڑی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. لیکن یہ ہار گیا، اور اس کے بعد ٹریٹی آف الہ آباد ہوئی. اب ٹریٹی آف الہ آباد میں یہ تھا کہ دیوانی رائٹس گیو ٹو ای آئی سی، یعنی کہ دیوانی رائٹس جو تھے اس میں یہ تھا کہ جو ٹیکس سسٹمز ہے، ٹیکس کا نظام ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیا گیا. پہلے یہ تھا کہ جو ٹیکس ہے وہ جو گورنمنٹ ہوتی تھی، مغل گورنمنٹ یا نواب تھے، ان کو جمع کروایا جاتا تھا. لیکن یہ جو ٹریٹی آف الہ آباد کے بعد جو ٹیکس ہے وہ اب ای آئی سی کی ملکیت ہوگی، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملکیت ہوگی. اور یہ جو ایڈمنسٹریٹر جو سسٹم ہے یہ جو ہے نا نافذ کیا گیا، اور اس کے بعد جو بنگال ہے اس کا کنٹرول ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلا گیا. اور اس کے بعد ہے مراٹھا امپائر. اب ایک جو امپائر تھی، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں اتھارٹی ہے، اس پر جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی قابض ہو گئی ہے، اور جو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری رہا. اب اس کے بعد جو مراٹھا امپائر ہے اس کی باری آئی. اس میں جو احمد شاہ ابدالی تھا اس نے اٹیک 7 ٹائم آن انڈیا 1747 سے لے کر 1764 تک. تو اس میں جو نا وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا جو تھا ان کے درمیان جو ہے نا وہ لڑی گئی، جس میں احمد شاہ ابدالی جو تھا وہ جیت گیا. لیکن اس نے اپنی جو امپائر ہے وہ اسٹیبلش نہیں کی انڈیا میں، وہ واپس جو ہے نا وہ چلا گیا. اب جو اس نے جو پار ہے وہ جو مغل جو بادشاہ تھا شاہ عالم ثانی اس کو دے دی. تو اس میں اس نے جو اپنی ساری جو پارس ہے وہ اس مغل بادشاہ کے حوالے کر دی. لیکن جو مراٹھے تھے وہ دوبارہ عروج کی طرف گیا، اور 1803 میں جو ہے نا وہ انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہوں نے مراٹھوں کو جو ہے نا ہرا دیا، اور دلی پر جو ہے نا وہ مکمل کنٹرول حاصل کر دیا. لیکن جو شاہ عالم ثانی تھا اس کی گورنمنٹ کو نہیں گرایا، اور اس کو ایز اے پپڑ جو ہے نا وہ استعمال کیا. اور اس طرح جو ہے نا وہ مراٹھوں کی جو طاقت تھی وہ تیسری جو تھرڈ اینگلو مراٹھا وار تھی اس میں ختم ہوگی، اور جو تمام اختیارات ہیں وہ جو ایسٹ انڈین کمپنی ہے اس کے پاس چلے گئے. تو اس طرح جو ہے نا وہ مراٹھا امپائر ہے اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد میسور اسٹیٹ ہے. اب جو میسور کی ریاست تھی وہ جو انڈیا ہے اس میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں طاقتور جو ہے نا وہ ریاست تھی، اس کو اسٹیبلش کیا حیدر علی نے 1761 میں، ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس کا جو بہادر جو اس میں جو اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو وارز تھیں کے ساتھ وہ فورتھ ہے، یعنی کہ چار جو ہے نا وہ اینگلو وار ہوئی، جس میں فرسٹ اینگلو میسور وار جو 1768 سے لے کر 1770 تک کوئی اس کا کوئی رزلٹ نہ آیا. اس کے بعد جو سیکنڈ اینگلو میسور وار ہے وہ 1780 سے لے کر 1784 تک، جس میں جو حیدر علی تھا وہ ڈائیڈ ان 1782.
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ تخت پر بیٹھ گیا، اور ٹیپو سلطان جو تھا اس کے بعد تھرڈ ہوئی، اس میں جو ہے نا اس کے بعد فورتھ ہے 1789 سے 1799۔ اس میں جو لارڈ ویلزلے تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹیپو تھا، اس میں جو میر صادق جو تھا وہ ٹیپو کی جو آرمی تھی اس کا انچارج تھا، جس نے غداری کی، جو ہے ٹریٹر تھا، اور اس سے جو ٹیپو سلطان جو ہے نا وہ اس کو 4 مئی 1799 میں جو اس نے وہ نا وہ شہید ہو گیا۔ تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو میسور کی جو ریاست تھی وہ اس کا جو علاج ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ہوگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہ جو ہے نا وہ سارے اختیارات جو تھے وہ ان پر قبضہ کر لیا، اور یہ جو میسور کی ریاست ہے یہ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے حصے میں چلے گی۔ اس کے بعد جو لارڈ ویلزلے تھا اس نے ایک سبسٹری الائنس جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سبسٹی جو الائنس تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو ریاستیں تھیں، چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ علاقہ کر لیں، جب آپ پر کوئی بیرونی حملہ ہوگا تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ اپنی جو ہے نا وہ فوج نہیں بنائیں گے، آپ جو اپنی دفاع کے لیے جو اقدامات ہیں آپ کے وہ ہم کریں گے۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا وہ مختلف جو ریاستیں تھیں انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ علاقہ کر لی۔ یہ جسٹ ایسے ہی جو پریزنٹ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح نیٹو ہے اس طرح ہی جو ہے نا وہ ایک سبسٹی جو ہے نا وہ الائنس بن گیا۔ اور اس کے بعد جو فائنلی جو اسٹیٹ آف اودھ تھی اور جو اسٹیٹ آف حیدرآباد تھی وہ بھی EIC جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس طرح 1 بائی 1 جو ہے نا یہ تقریباً 60 ایئرس بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 16 ایئرس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے نا وہ سارے معاملات کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور 1 بائی 1 جو سینٹرل اتھارٹیز تھی ان کو ویک کیا، اور اپنا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنس کو جو ہے نا وہ پرولونگ کرنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے۔ تو یہاں سے جو ہم یہ ٹاپک جو ہے نا وہ کنٹینیو رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آئے گا کہ ٹسل جو ایسٹ انڈیا کمپنی اور UK کی جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ٹسل سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک فمائن بھی آتا ہے بنگال میں جس میں 1 کروڑ یعنی کہ 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو جو ہے نا مختلف فلاز آتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر جو ہے نا وہ مختلف ایکٹ سٹارٹ ہوں گے، یہاں سے جو ڈیموکریسی ہے جو برٹش سسٹم ہے وہ یہاں جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے یہ ٹاپک ہے یہ پارٹ 1 تھا، پارٹ 2 میں جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔